اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ایک دانا نے عربی زبان میں ایک بات کہی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بڑے کاموں کے لیے بڑے لوگ درکار ہوتے ہیں۔ جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس کے لیے اتنا بڑا انسان چاہیے۔ معمولی انسان کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کر سکے، وہ تو حوصلہ ہی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی پھنسایا کر بھی گزرے تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی کہ ایک عظیم انسان کے کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ شہرت حاصل ہی نہیں ہوتی اس کو، چھوٹے انسان کو، جو ایک عظیم انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ معمولی آدمی جو کام بھی کرے گا اس کا کہاں چرچا ہوگا۔ عظیم آدمی جو کارنامہ سر انجام دیتا ہے تو پھر وہ مٹ نہیں سکتا، وہ ان مٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے نقوش چھوڑ جاتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، زندہ جاوید ہو جاتا ہے۔ حکومتیں کوشش کرتی ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بکنے والے بکتے بھی رہتے ہیں، مگر وہ بات آسمان کے سورج کی طرح روشن اور عیاں رہتی ہے۔ اب اسلامی تاریخ میں جب ایک ایسا موڑ آیا، ایسا انحراف آیا، ہم بدقسمتی سے شخصیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی شراب پیتا ہے، یعنی یہ بات نہیں، کوئی جو مرضی کرتا رہے۔ ایک اصولی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے پوری امت کہتی ہے کہ یہ دور خلافت راشدہ تھا، اور یہ دور یہ ملوکیت کا دور تھا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ فرق ہے، اس میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ لفظ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ملک بھی کوئی بات نہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں ملک میں اور خلیفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا کہ خلافت 30 سال ہے اور اس کے بعد ظالم بادشاہت، تو اس کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی طرفداری نہ کریں، اس میں کسی کی قسمت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ تبدیلی کیا ہوئی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں تک وہ نظام علی منہاج النبوت ہوگا، اور اس کے بعد کا طریقہ جو ہوگا وہ ملوکیت کا طریقہ ہوگا، بادشاہوں جیسا طریقہ۔ وہ کافر نہیں ہو جائیں گے، وہ جمعہ بھی پڑھیں گے، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ ملک بھی فتح کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، حج کریں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، مگر ان کا طرز حکومت اسلامی نہیں ہوگا۔ یہی وہ بہت بڑی تبدیلی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آپ یقین جانیں کہ میں نے جو قرآن و سنت پڑھا، علماء کی کتابیں پڑھی، میں سمجھتا ہوں کہ ملوکیت نے دین کی بنیاد ہی بدل ڈالی، دین کو ہی بدل ڈالا۔ یہ کوئی چھوٹا اور معمولی جرم نہیں ہے، بلکہ ملوکیت نے دین ہی بدل ڈالا۔ اب ان لوگوں کی نگاہ میں اسلام ایک مذہب ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سب کام ہوتے رہیں۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ، اور وہ یہ کیا سمجھیں کہ دین میں کیا تبدیلی لائی گئی۔ ان کے لیے تو کوئی ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، نماز روزے کی اجازت رہے گی، اور وہ اسی کو دین سمجھتے رہیں گے۔ علامہ اقبال کی یہ ایک بات ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اور یہ بیوقوف یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ ہم آزاد ہیں۔ نہیں، ہم
اس بیچارے کو کیا پتا کہ اسلام میں کیا ہو گیا، کیا قیامت اسلام پر گزر گئی، 30 سال کے بعد جو دور ہوا اس میں کیا تبدیلی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ایک عظیم انسان کی ضرورت پڑی، ایک عظیم انسان کی ضرورت پڑی کہ ایک بڑا آدمی اٹھے جو امت میں محترم ہو، لوگ اس کا ادب کرتے ہوں، لوگ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے۔ تو اس تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے جو شخص اٹھا، ٹھیک ہے وہ یہ جانتا تھا کہ میں اس کو بدل نہیں سکتا، جس پٹڑی پر یہ گاڑی چل پڑی ہے اس میں اس زبردست انجن کے سامنے کھڑا ہو کر تو کچلا ہی جاؤں گا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کا انجام بھی دیکھا تھا، اپنے بھائی کا انجام بھی دیکھا تھا، جبکہ اس کا باپ ایک پوری مملکت اسلامیہ کا خلیفہ تھا۔ صرف ایک صوبے کی بغاوت نے اس کو اپنی چالاکیوں سے ناکارہ کر دیا، ناکام کر دیا۔ آخر میں وہ اس دنیا سے روتا ہوا رخصت ہوا، یعنی علی علیہ السلام، اور حسن بن علی علیہ السلام بھی بے بس ہو گئے، ان کے ساتھیوں کو رشوت لے کر اپنا بنا لیا گیا، ان کو غدار بنا دیا گیا۔ جب حسن علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے بکاؤ مال ہیں، میرے دشمن ہیں، مجھے گرفتار کر کے معاویہ بن ابو سفیان کے ہاتھ بیچ دینا چاہتے ہیں، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، تو وہ بھی خلافت چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ اب اس کے بعد حسین علیہ السلام کو 20 سال حکومت کے شکنجے کے بعد کون آدمی ملتے تھے، کون آدمی ملنے تھے جو اس کی حمایت کرتے، جو اس کا ساتھ دیتے اور اس ملوکیت کو بدل سکتے۔ یہ ملوکیت کو بدلنے کی بات نہیں تھی، اور نہ وہ بدل سکتے تھے، نہ اس کے پاس اتنے ساتھی تھے، مگر یہ ایک اختلافی نوٹ تھا جو حسین علیہ السلام نے لکھا کہ یہ سب غیر اسلامی افعال ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں امر مسلمین ہے، یہ مسلمانوں کا حکم ہے، اسلام نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تھا، یہ وہ نہیں ہے۔ اور اس جہاد کا بھی وہ نتیجہ ہے کہ اب ساری دنیا اسلام، اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے جو طرز حکومت شروع ہوا وہ مثالی اسلامی نہیں تھا، وہ اسلام کا نمونہ نہیں ہے، مسلمان بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ خزانے بھرے گئے، محل بن گئے، قالین بچھ گئے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے لگ گئے، حتیٰ کہ شراب تک پی جانے لگی۔ اس دور میں جہاد بھی ہوتا رہا، مسجدیں بھی بنتی رہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھیں، حج بھی ادا کیا جاتا تھا، مگر دین کی روح کو ختم کر دیا گیا۔ یہی چیز ہے، جب دین کی روح ختم ہو جائے تو پھر اس سے پھر کیا، ایک جسم سے روح نکل جائے تو پھر وہ بت ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے دین میں سے انہوں نے روح کو ختم کر دیا تھا، اور وہ بت تھا جو باقی تھا، اسلام سے اس کی روح نکال لی گئی تھی۔ تو دین کی روح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین کیسے بن گیا، کیوں بن گیا؟ لوگ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، کیا اس وقت کو نیا لا الہ الا اللہ آ گیا تھا؟ وہ ظالم حکمران بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں۔ لا الہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا، یہی ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کا۔ قبروں کو نہ پوجو، ان مردوں سے مدد نہ مانگو، یہ تو وہ چھوٹا سا حصہ ہے توحید کا۔ حضرت ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اہل حدیثو، تمہاری بس توحید مردوں کے متعلق ہے کہ وہ مدد نہیں کرتے، پھر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ مردے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، مردوں نے ہمارا کیا کرنا ہے، ان کو تو بے وقوف لوگ پوچھتے ہیں۔
تمہیں تو ان زندہ خداؤں کو للکارنا چاہیے جو طاقت کے بل بوتے پر غریب عوام کو کچل رہے ہیں، ان کا خون نچوڑ رہے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، ٹیکس کے نام پر اپنی بوریاں بھرتے ہیں، ان کے پاس جیلیں ہیں، لوگوں کو پھانسیاں دیتے ہیں۔ ان بے ضمیر بادشاہوں اور حکمرانوں کی کبھی کوئی بات کی ہے؟ کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ تھی اصل وہ توحید جو تم لوگوں نے گم کر دی۔ حالانکہ پوری سورۃ النساء میں اسی شرک کا بیان ہے کہ کوئی انسان اپنے ملک میں اپنے قانون جاری کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانون کا پابند کرے یا پابند بنائے، یہ ہے وہ غلامی، عبدیت، جس کو ختم کرنے کے لیے نبی علیہ السلام آئے اور تمام رسول بھیجے گئے تھے، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ سورۃ آل عمران کی ایک آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ کسی نبی، کسی مولوی یا پیر کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام اور بندہ بنا لے، نہیں بنا سکتا۔ پیغمبر کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے۔ بندہ اللہ کا غلام ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی غلام نہیں ہے، کسی اور کا غلام نہیں ہے۔ اگر کوئی غلام بناتا ہے تو پھر یہ ملوکیت ہے، یہ ملوکیت دراصل غلامی ہے جو شروع ہوئی، لوگوں کو لالچ کے ذریعے، خوف کے ذریعے غلام بنا لیا گیا۔ پہل شروع ہو گئی تھی معاویہ بن ابو سفیان کے دور سے ہی، باقی نمونہ یزید بن معاویہ ملعون کے دور سے سامنے آ گیا کہ تابعین، چوٹی کے تابعین جو امت کے نیک اور صلحاء لوگ تھے، منافق ہو گئے، یعنی طمع اور خوف نے ان کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین نے دیا تھا۔ ایک معمولی عورت مجمع میں کھڑے ہو کر خلیفہ کا گریبان پکڑ سکتی تھی اور برملا کہتی تھی کہ عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور حضرت عمر بن خطاب کی یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ڈانٹے اور کہتے کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا تھا، اور وہ مطمئن کرتے تھے۔ کئی دفعہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت کی بات درست ہے، عمر بن خطاب کی بات درست نہیں۔ یہ وہ حریت اور آزادی تھی کہ معمولی سے معمولی آدمی بھی مجمع میں بلا جھجک کہہ دیتا تھا کہ امیر المومنین، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کا حکم مانیں گے۔ کیونکہ جو چادریں مال غنیمت میں تقسیم کی گئی ہیں وہ تو بہت چھوٹی ہیں، اور اے عمر ابن خطاب، آپ نے جو چادریں استعمال کی ہوئی ہیں وہ تو لمبی ہیں اور دو ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیٹا تم بتاؤ اس آدمی کو کہ دوسری چادر تمہاری تھی جو میں نے لے لی ہے۔ حضرت عمر کو بھی وہی چھوٹی چادر ملی تھی، کسی کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت سے اپنے حق سے زیادہ لے۔ اب یہاں تو یہ تھی وہ اصل روح لا الہ الا اللہ کی، کہ امیر المومنین بھی وہی کریں گے جو ایک عام آدمی کرے گا۔ کسی کو کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مال غنیمت میں سے سونا چاندی اور وہ الگ نکال لے اور باقی جناب تقسیم کر دے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اب یہ لوگ جو ملوکیت لائے تھے وہ کافر نہیں ہو گئے تھے، نہ انہوں نے کلمہ بدلا تھا، اور نہ ہی ہم ان کو دوزخ جنت یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہو گئے یا ہم جنت بانٹ رہے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شاید وہ لوگ جنت میں اعلیٰ درجے پر بیٹھے ہوئے ہوں، جس طرح ہم محدثین کہتے ہیں کہ جن راویوں کو ضعیف اور منکر کہہ کر ہم ان کی احادیث رد کر دیتے ہیں، کیا پتہ وہ قیامت کے روز جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہوں۔ مگر ہماری مجبوری ہے، ہم نے درست فیصلہ کرنے کے لیے، حدیث کی صحت معلوم کرنے کے لیے، اس لیے دین کو بچانے کے لیے، سنت کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلاں راوی کذاب ہے،
فلاں منکر ہے، فلاں جھوٹا ہے اور فلاں سکہ ہے، تو یہ کوئی فلاں صدوق ہے، یہ کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم جنت اور دوزخ بانٹ رہے ہیں کہ یہ بات کہنے سے کہ کوئی جنتی ہو جاتا ہے یا کوئی دوষی ہو جاتا ہے۔ یہ اس بحث کو لوگ صرف خام خواہ الجھا دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ تو بخشا گیا جی، وہ تو بخشا گیا، فلاں ہو گیا۔ بھائی ہمیں کوئی تکلیف ہے اگر کوئی بخشا جائے تو؟ ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ وہ یہ کہ حریت اور آزادی جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ کہاں گئی، کیوں سلب کر لی گئی؟ اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے رسول آئے، پیغمبر آئے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آزادی حریت کی تعلیم دی کہ ایک معمولی آدمی بڑے سے بڑے آدمی سے پوچھ سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ ہمیں مطمئن کرو، اور ان کو مطمئن کرنا پڑتا تھا۔ مگر جب یہ انحراف آیا، یہ موڑ جہاں سے پیدا ہوا یا پیدا کیا گیا، کیوں اور کہاں سے؟ خدا کے لیے اس فرق کو سمجھو اور دوبارہ لوٹو اس آزادی اور حریت کی طرف جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کی تھی، ورنہ جب تک یہ ملوکیت رہے گی مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ 1400 سال سے یہ لعنت ہم پر مسلط کر دی گئی ہے، جب تک یہ ملوکیت رہے گی تو دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا، یہ لوگ حج عمرے بھی کرتے رہیں گے، مدینۃ الرسول کی زیارت کے لیے بھی جاتے رہیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل برپا کر دیں گے، کبھی کسی مدرسے کی امداد کر دیں گے۔ یہ ڈھونگ ہمیشہ یہ ملوک مچاتے رہے ہیں، یہ ایک ڈھونگ ہے، مگر اصل دین تو وہ ہے جس میں مساوات ہو۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اصل دین تو وہ ہے جس میں مساوات ہو اور جس میں سب کو برابر حقوق دیے جائیں، سب کے ساتھ انصاف ہو۔ اسی کٹہرے میں ایک معمولی سے معمولی آدمی بھی کھڑا ہو اور اسی کٹہرے میں صدر مملکت بھی کھڑے ہوں، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ معمولی آدمی حق پر ہے اور آپ حکمران غلط ہیں۔ یہ وہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی، مگر یہ چھین لی گئی۔ آپ کس کو رو رہے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان، یزید بن معاویہ؟ یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو وہ ہے جو عقیدہ توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں، اور جو حکمران ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا غلام ہے، کہ اگر لوگ دین کے امر و نہی میں کوتاہی بھی کریں تو یہ کوئی بات نہیں، مگر حکمران کو ان سب سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے۔ مگر ہوا یہ کہ جب سے قرآن کا دامن چھوڑ دیا گیا، حکومت نے قرآن سے اپنا تعلق توڑا، پھر کہیں سیکولرزم آ گیا، کہیں لبرلزم آ گیا، نماز روزہ اسی طرح چلتا رہا، عبادات ہوتی رہیں، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر عوام کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ صرف عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے، ہم حکمرانوں کی مرضی ہوگی، جو چاہیں گے مانیں گے اور جو چاہیں گے نہیں مانیں گے، بے شک وہ قرآن اور سنت ہی میں کیوں نہ ہو، وہ چھوڑ دیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ لوگوں نے صحیح احادیث معاویہ بن ابو سفیان کے سامنے پیش کی اور ان کے گورنروں کی شکایت کی کہ آپ گورنروں کو یہ کیا حکم دے رہے ہیں، اتنی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تو معاویہ بن ابو سفیان نے کہا کہ میرے گورنروں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جا سکتا، بدلے کی کوئی سبیل نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ حاکم میں ہوں یا آپ؟ اس نے قرآن و سنت نہیں مانا، قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کی ملوکیت پر رواں دواں رہے۔ اسی لیے اس موڑ کو خدا کے لیے سمجھیں، نہ یہ ایک بہت بڑا موڑ، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا جو موڑا گیا، قرآن و سنت کو پس پشت ڈال کر اپنی من مانی کی حکومت قائم کی گئی،
جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تمام مسلمان بھگت رہے ہیں۔ تمام امت مسلمہ اور تمام اسلامی ممالک میں وہی ملک بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو ظلم، جبر، دہشت گردی کی چکی میں پیس رہے ہیں، اسلامی حکومت کے نام پر اپنی مرضی اور منمانی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ میں ہی دین کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، میں ہی بہت دین کو میں نے سر پہ لیا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ وہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے، اگر وہ کوئی کرتا ہے۔ دین کو پس پشت ڈال کر حکومت کی حد تک انہوں نے عوام کو بالکل بے دخل کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات مانی ہے تو وہ بات جس میں ان کا فائدہ ہوگا، مگر دین سمجھ کر نہیں مانا۔ آزادی کے گلے میں زہر انڈیل دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا، زبانیں گنگ کر دی گئیں۔ اب اگر بولنا ہے تو صرف حکمران کی تعریف میں بولیں، ورنہ منہ بند۔ یہ کوئی لمبے عرصے کی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے 20-25 سال بعد ملوکیت آنی شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ بات حسین ابن علی علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور خاموش تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اتنے مظالم دیکھ کر بھی خاموش کیوں ہوں۔ ہاں، ایک بات ہے، مجھے اپنے بھائی حسن علیہ السلام کی صلح کی بیڑیاں میرے پاؤں میں ہیں، اسی وجہ سے خاموش ہوں۔ لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر حسین ابن علی کو تو نظر آ رہا تھا۔ اللہ نے ان کو بصیرت عطا کی تھی کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اگر میں ایسے حالات میں بھی خاموش رہا تو یہ مہر ثبت ہو جائے گی اس پر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ کسی کو تو بات کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ یہی بتانا تھا، یہی بتانا مقصود تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ کم از کم مسلمان یہ تو جان جائیں کہ ان کے سینوں میں یہ بات تو رہے کہ یہ وہ اسلامی خلافت نہیں ہے جو خلفائے راشدین نے چھوڑی تھی۔ اگر میں یہ مان لوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے اور پھر میں انہی کی صف میں، ظالموں کی صف میں شامل ہو جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جان چلی جائے پرواہ نہیں، مگر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے بغیر چارہ نہیں۔ یزید ملعون کے چند سال بعد جب عبد الملک بن مروان ملعون تخت خلافت پر آیا تو اس نے آتے ہی اپنے پہلے ہی خطبے میں یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر کسی نے مجھے اتق اللہ کہا، یعنی اللہ سے ڈرو، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میں یہ بات سننا نہیں چاہتا۔ تو یہ وہ ملوک تھے کہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہم یہاں یہ باتیں کرتے تھے۔ اب یہ فرق خود آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، وہ ملوک ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ خلیفۃ الرسول ہیں، ان میں اور ان کا فرق دیکھتے جائیں۔ یہ خلافت ہے، یہی خلافت ہے یہ عبد الملک بن مروان کہہ رہا ہے، یہ خلافت ہے، یہ بدماشی ہے۔ خلافت تو وہ تھی کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے اپنے پہلے ہی خطبے میں کہا تھا، لوگوں سن لو، میں اگر قرآن و سنت پر چلوں تو میری بات مانو، اگر میں تھوڑا سا بھی انحراف کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ وہ خلیفۃ الرسول تھے، یہ تھی وہ خلافت علی منہاج النبوت، ہدایت اور ہدایت یافتہ لوگوں کی خلافت۔ یہ ان بدماشوں کی طرح کی وہ نہیں تھی۔ ولید بن عبد الملک بن مروان ملعون ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، دیتا رہا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر بھی خطبہ جاری، حتیٰ کہ عصر کا وقت بھی قضا ہو گیا، خطبہ پھر بھی جاری۔ تو ایک نیک تابعی نے اٹھ کر کہا، خلیفہ خدا کے لیے نماز کو تو وقت پر پڑھاؤ، وقت پر پڑھا دو۔ ولید نے کہا، یہ بات تم نے بہت اچھی کی ہے، لیکن تمہاری جگہ یہ نہیں ہے، تم تو جنت میں جانے کے قابل ہو۔ فوراً پولیس کے سپاہی اٹھے، اس کو ادھر سے اٹھا، اس کو سر سے پکڑا، کمرے میں لے جا کر اس کی گردن کاٹی اور پھر وہ اس کا سر ادھر ہی مسجد میں آ کر پھینک دیا کہ بولو اب جس نے بولنا ہے۔ کس نے بولنا تھا؟ اتنے ظلم کے آگے تو پھر صرف حسین ہی بول سکتا ہے، اور کسی کو کیا جرأت ہو سکتی تھی؟ کون اپنی گردن کٹواتا؟ بولو اب جس نے بولنا ہے، کوئی بول کے دکھاتا۔ تو پھر ایسے حالات میں کون بولتا ہے؟
ہر کوئی حسین بن علی تو نہیں بن سکتا، یہ صرف حسین ہی ہے جو بولا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خلافت کی مٹی پلید ہونے لگی، نمازیں خراب، ان کے اوقات بدلے جانے لگے، نماز کی تکبیرات ختم کر دی گئیں، شرابیں پی کر نمازیں پڑھائی جانے لگیں۔ اور یہ حضرت عثمان کے دور کا واقعہ ہے کہ جب ولید بن عقبہ نے صبح کی نماز شراب پی کر پڑھا دی، سونے چاندی کے برتن آ گئے، محل بن گئے، قالینیں بچھا دی گئیں، قالینیں بچھ گئیں، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا شروع ہو گیا، غلام ننگی تلواریں لے کر خلیفہ کی حفاظت پر مامور ہو گئے، مال غنیمت کو خلیفہ کی ذاتی ملکیت سمجھا جانے لگا، اس میں سے سونا چاندی الگ نکال کر خلیفہ کے لیے رکھ دیا جائے اور باقی تقسیم کیا جائے۔ یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا، یہی وہ موڑ تھا جو ملوکیت کی طرف موڑا گیا، خلافت کی گاڑی پٹڑی سے اتر گئی۔ اسی چیز کو دیکھ کر حسین بن علی علیہ السلام میدان عمل میں آئے۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ میں اتنی مضبوط اور طاقتور حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، انہیں یہ بھی علم تھا کہ انہیں قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑیں گی، مگر ان سب باتوں کے باوجود ظلم اور جبر و بربریت کے سامنے ضرور ڈٹ جاؤں گا، تاکہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، آخر مٹ جاتا ہے اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے، کرنا ہوتا ہے اور پھر کلمہ حق بلند ہوتا ہے۔ دین کا کیا حشر ہوتا رہا، کیا حشر کیا جاتا رہا، یہ ملوکیت کی گاڑی جو چل پڑی ہے دھیرے دھیرے دین سے بہت دور چلی گئی، کعبے میں بیٹھ کر شراب پینے والے پیدا ہو گئے۔ اب ایسے حالات میں حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے سوا اب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ کام بہت بڑا تھا، اس لیے اس کے لیے آدمی بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اب حسین بن علی سے بڑا تو اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی گروہ بھی اس بات کا انکاری نہیں کہ حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اب قربانی بھی جنت کے سردار کی مانگی گئی، تاکہ امت میں شاید کوئی ارتعاش پیدا ہو، شاید کوئی ہل جل پیدا ہو، شاید کوئی اٹھے اور دین کی طرف پلٹ آئیں، لوگوں کے منہ پر زور کا کوئی چھینٹا پڑے تاکہ امت ہوش میں آئے، امت جاگے، جو امت ڈر گئی تھی، غاروں میں چھپ گئی تھی، مصلے اور تسبیحاں لے کر اپنا نمازوں کے لیے چھپ گئے تھے، کسی کو جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اس ملوکیت کے سامنے کوئی بات کرتا، کوئی اس ملوکیت کے سامنے آہنی دیوار بن جاتا۔ بہت سارے لوگوں نے آپ کو بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ نہ نکلیں، اگر جانا بھی ہے تو اپنے خود چلے جائیں، عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ امام علیہ السلام بہت دور اندیش تھے، وہ اس وقت کو دیکھ رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میری عورتیں اور بچے قیدی ہو جائیں گے، بہت ذلت اور رسوائی ہوگی، مگر آپ نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کو یہی پسند ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور میری بہنیں قیدی ہو جائیں، کیونکہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی تھی۔ انہوں نے شکنجہ ہی اتنا کس کر امت کو اس قدر بے بس کر دیا تھا، بالکل خاموش کر دیا تھا، بولنے نہیں دیا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کے بارے میں کہا کہ معاویہ یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کی کتاب مقدم ہے یا تمہاری بات؟ اللہ کے رسول کی یہ سنت موجود ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سونا چاندی اللہ کی نکال دوں اور باقی تقسیم کر دوں؟ کیا سونا چاندی مال غنیمت میں شامل نہیں ہے؟ تو صلہ کیا ملا اس کو؟ اسی وقت پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر جیل میں ڈال دیا گیا، اور حکم بن زیاد کے بارے میں آپ اس کے ترجمے میں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ اسی جیل میں وفات پا گئے۔ یہ صحابی رسول تھے۔ یہ کیا کیا گیا اس صحابی رسول سے؟ یہی سلوک کیا گیا تھا۔
اور اس کو کہا گیا کہ کیا تو قرآن پیش کرتا ہے، سنت پیش کرتا ہے، حدیث کی باتیں کرتا ہے؟ ختم ہو گئے قرآن حدیث، اب حکم ہمارا چلے گا۔ تو اس کے لیے خدا کے لیے اس بات کو سمجھو اور میدان عمل میں آؤ۔ یہ فرقہ پرستی، اہل حدیثیت، دیوبندیت، بریلویت، شیعت کو چھوڑیں، ایک ہو کر اس خلافت کی طرف واپس آئیں۔ ان بدماش حکمرانوں کو جنہوں نے خلفائے راشدین کے طور طریقے چھوڑ کر ظلم و بربریت کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، ان کے خلاف جہاد کریں۔ وما علینا